الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله رواه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله تبارك وتعالى أسلم عبدي واستسلم رواه البيهقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ تین احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو اور اپنے ماننے والیوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو کا ورد کثرت سے کرنے کا حکم دیا اور اس کی فضیلت بیان کی اور اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا. پہلی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں میں ایسے کلمے کی رہنمائی نہ کروں، تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے کہا ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے حکم دیا، فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کیا کرو. کیوں؟ فإنها من کنز الجنہ، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. تیسری حدیث ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں، ایک ایسا وظیفہ تمہیں نہ دوں جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور عرش کے نیچے سے مجھے دیا گیا. عرش سے مجھے یہ وظیفہ دیا گیا، یہ کلمہ عطا ہوا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے امتیوں کو، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، یہ تاکید کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کیا کرو. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو. ہم بھی کہتے ہیں لیکن کب کہتے ہیں؟
جب محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دائیں بائیں کوئی شیطان ہے تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. گویا کہ ہم شیطان بھگانے کے لیے میزائل کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں کہ دشمن ہمارا قریب آ گیا ہے، اب یہ کروز میزائل داغ دو تاکہ بھاگ جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، یہ مستقل ذکر ہے، ورد ہے. اور جو کہا گیا کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو کلمات ہیں ان کلمات میں سے ایک انتہائی قیمتی اور مبارک کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہمیں کثرت سے جس طرح ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی طرح سے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک تسبیح اور ایک کلمہ یہ بھی ہے جو بہت مبارک کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قدر و قیمت کو ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کے لیے، اس کی برکت کو، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے. ایک تو فرمایا من تحت العرش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جتنے بھی احکام اور پیغام آئے ہیں سب عرش سے آئے، سب عرش سے آئے. پھر اس کو عرش کی طرف منسوب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو عرش کی طرف منسوب کر کے اس کی قدر و قیمت کو بتلانا اور ذہن میں بیٹھانا مقصد ہے. جیسے یہ بھی بیت اللہ ہے، بھئی یہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے نا، وہ مسجد ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، سب اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے. لیکن وہ گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب بیت اللہ، لیکن اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے. نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی جاتی ہے، ذکر بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تلاوت بھی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، ساری عبادات اللہ کے لیے کی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ روزے کے بارے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے بندے نے رکھا ہے، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، لہذا اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا. بھائی ساری عبادتیں بندے اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، لیکن روزے کی اہمیت کو، اس کی قدر و قیمت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنی طرف منسوب کر لیا. اسی طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عرش کی طرف منسوب کر دیا کہ عرش الہی سے خاص طور پر مجھے یہ وظیفہ دیا گیا. جب خاص طور پر مجھے یہ وظیفہ عرش الہی سے دیا گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری امت اس وظیفے سے محروم نہ رہے، اس وظیفے کے خیرات و برکات سے میری امت بھی اپنی جھولی بھرے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عرش کی طرف منسوب کیا من تحت العرش. اور اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ اور استعمال کیا، فرمایا من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. محدثین کہتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ کثرت سے اس کلمے کا ورد کرتا ہے، پورے یقین کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، تو اس کلمے کی ورد کی برکت سے جنت میں اس کے لیے اجر و ثواب کا ایک خزانہ محفوظ کر دیا جاتا ہے. جنت میں اس کے لیے اجر و ثواب کا ایک خزانہ محفوظ کر دیا جاتا ہے. جیسے انسان کے پاس خزانے ہوں یہاں، تو جب اس کا جی چاہتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طریقے سے اس کلمے کا ورد کرنے کی برکت سے جنت میں اس کے لیے خزانہ محفوظ کر دیا جائے گا. بندہ جب جنت میں جائے گا تو اس سے اپنی جنت میں جو کچھ لینا چاہے گا، کرنا چاہے گا، کرے گا. آپ اپنے ملک گئے اور یہاں سے بینک بیلنس کر کے گئے، بینک بیلنس کر کے گئے، گھر میں گئے، دیکھا تو گرمی بہت محسوس ہو رہی ہے،
کنڈیشن ہونا چاہیے. چنانچہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے شو روم میں فون کیا، بھائی 5 عدد کنڈیشن لے آؤ، اس نے لا کے فٹ کر دیا. پھر آپ نے سوچا کہ اچھے سے اچھا صوفہ، اچھے سے اچھا بیڈ ہونا چاہیے، مہمان آ رہے ہیں ان